صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین ولعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو حازم الرزق و تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کا دن 10 ربیع الثانی کا دن ہے جو مترادف ہے بہت سی روایتوں سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہم امام زمان کی خدمت میں ان کے پیروکار کی ولادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. دعا گوئیں خدا اس دن کی جو برکت رحمت مغفرت ہم سب کو شامل ہے حال فرمائے. یقینی طور پر امام سے متعلق دن ہے، امام کی ولادت کا دن ہے، تو انہیں کی زندگی حالات. امام حسن عسکری پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان کتابوں کے عنوان بتاتے ہیں کہ امام حسن عسکری کی عظمت کتنی بلند ہے. اس میں سے کتاب کا ٹائٹل یہ ہے کہ آخرین خورشید ظاہر، یعنی آخری چمکتا ہوا ظاہری سورج، کہ اس کے بعد سورج پہ جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے چلا جائے گا، نظر نہیں آئے گا. تو وہ آخری سورج جس نے چمک کے اپنی روشنی کو سب کے سامنے بکھیرا وہ 11ویں امام. اور امام نے یہی کام انجام بھی دیا. اپنی زندگی میں کوشش یہ کی کہ لوگ جو ہے وہ امام سے کم ملیں. خود امام تھے بھی سامرا میں جہاں ان کو رکھا بھی نظر بند گیا تھا. دوسرا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اس سے یوزڈ ہو جائیں تاکہ غائب امام کی غیبت کے لیے انہیں آمادہ کیا جا سکے. خود امام کی اپنی امامت کی مدت جو ہے وہ 6 سال ہے، آپ کی خود عمر 28 سال ہے، اور آپ نے جو ازدواج کی تب آپ کی شادی کی جو ازدواج کی عمر تھی وہ 21 سال کی عمر میں آپ نے ازدواج کیا نرجس خاتون سے کہ جن کا نتیجہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے امور ایسے انجام دیے جو آج بھی شیعت کے لیے مشعل راہ ہیں. آپ کی تفسیر، آپ کی زیارتیں، آپ کے ذریعے چھوڑے گئے بہت سے پیغامات جو ہماری زندگی کو سنوارتے ہیں، ہماری زندگی کو بہتر بناتے ہیں. اور امام نے جو پیغام ہمیں دیے اسی سے متعلق گفتگو ہے کہ ہم کس طرح امام کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر دوا کو پرسکرائب کرتا ہے اور دوا لے کر اپنے آپ کو بیماری سے نجات دیتے ہیں، اسی طرح معصومین کے اقوال ہمیں اس زندگی کی پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں. اور جس طرح انسان کی صحت و سلامتی اس دنیا کی اسے طول عمر عطا کرتی ہے، اسی طرح امام کی تعلیمات پہ انسان عمل کر کے اپنی آخرت کی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، اسے وہاں نعمتیں میسر آتی ہیں. اس لیے امام نے بہت سی چیزیں ہمیں بیان کی. اس میں سے یہ حدیث کہتے ہیں اشد الناس اجتہادا من ترک الذنوب. امام کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین جو ہے وہ جد و جہد کرنے والا، اجتہاد کرنے والا یعنی کوشش کرنے والا ہے، وہ ہے کہ جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. سب سے بہترین کوشش کیا ہے انسان کی؟ انسان دنیا کمانے میں زیادہ کوشش کرتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر لگے. امام نے کہا سب سے بہترین کوشش کون سی ہے؟ کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. لیکن آج کل انسان گناہ کرنے میں زیادہ کوشش کرتا ہے. اب یہ امام کا پیغام ہے. بہرحال امام ہم اپنی زندگی کو اس آئینے میں دیکھیں. اور یہ ہے زمانے میں ایسا آئے گا زمانہ کہ جب انسان گناہ اور نیکی میں فرق نہیں کر پائے گا، اور جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو پھر اس سے بچنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. کہ کم سے کم انسان کو پتہ ہے کہ کہاں کیا چیز ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے وہ کوشش کر سکتا ہے.
لیکن جب وہی چیز جو ہے وہ بدل جائے گی تو انسان کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا. اور لازمی آج جو امام نے یا رسول نے یا ہمارے معصومین نے آخری زمانے کے بارے میں جو پریڈکشن کی تھی وہ سب صحیح ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی انسان کو ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کا مطلب وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا کس طرف جائے گی اور کیا آخر میں ہونے والا ہے، تو ان کے پیغامات ہماری یقینی طور پر بہت ہی زیادہ اہم ہیں. دوسرا، یہ امام کی حدیث کہتے ہیں المومن برکت علی مومن و حجت علی کافر. کہتے ہیں مومن کے لیے باعث برکت ہوتا ہے اور کافر کے لیے وہ دلیل ہے، محکم ہے. یعنی اس کا وجود کافر کو بتاتا ہے کہ خدا ہے اور خدا کو میں مانتا ہوں، اس کے ہونے کی دلیل مومن کے وجود سے ثابت ہوتی ہے. اب اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ مومن کا عمل ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے ہونے کا پتہ دیتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے مومن کو پتہ نہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اگر اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں تو پھر وہ مومن نہیں. تو اس کا مطلب کیا کہ مومن کا عقیدہ محکم ہوتا ہے. دوسرا کہ مومن کے لیے برکت ہے، یہ دوسرا ہے. اب یہ جو پیغام امام کا، تو اگر مومن کے لیے برکت ہے تو امیر المومنین کے لیے کتنی بڑی برکت ہوں گے. تو یہ برکت کا مطلب یہی ہے کہ انسان ان کے لیے خیر کا سبب بنے. آپ کی دعائیں، آپ کی صحیح، آپ کی کوشش، آپ کی سروس، آپ کا ایک دوسرے سے میل ملاپ، آپ کا ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت سے پیش آنا اور امور زندگی میں ایک دوسرے کا مددگار ثابت ہونا، یہ سب سے بڑی برکت ہے. برکت کے بہت سے اسباب ہیں. مومن کے لیے کیسے برکت بن سکتا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن چند چیزیں یہاں کے امام نے فرمایا ہے کہ صحیح مومن ایمان کی علامتوں میں سے کہ مومن کے لیے برکت ہوتا ہے، کافر کے لیے حجت ہوتا ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب بنیں، ایک دوسرے کے لیے خیر اور برکت کا سبب بن سکیں. دوسرا، امام حسن عسکری کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ غصہ ہے. اس لیے انسان کو اگر برکت بننا ہے تو غصے پہ کم سے کم انسان کو کنٹرول کرنا ہوگا، تاکہ وہ اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اپنی زندگی کو اس طرف لے جا سکتا ہے جہاں خدا دیکھنا چاہتا ہے. مارس کیا پھر تذکر کے لیے کچھ چیزیں تاکہ انسان کے لیے کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے امامت کے سلسلے میں 10 چیزوں کی، جو بہت ایک عنوان ہے کہ 10 responsibilities toward our امام. سب سے پہلے کیا ہے؟ معرفت یعنی نالج، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا. سیکنڈ کیا ہے؟ اطاعت، اوبیڈینسی. تیسرا کیا ہے؟ مودت یعنی ان سے محبت اور ان سے جو ہے وہ الحاق. اس کے بعد کیا ہے؟ ولایت، ان کی گارڈینشپ کو، ان کی جو ہے وہ امامت و ولایت کو تسلیم کرنا. نصرت، ان کی مدد کرنا. پرداخت خمس یعنی انسان جو ہے اپنے تمام ڈیوز کو جو اسلامی کے انہیں ادا کرے. زیارت، چاہے دور سے چاہے قریب سے انسان زیارت پڑھے، یہ زیارت بھی حق امام کا، وزٹنگ گریوز. اس کے بعد کیا ہے؟ فرستادن صلوات، ان کے اوپر مسلسل صلوات بھیجنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رات کو بھی ہم لوگوں پڑھی تھی جو لوگ تھے. اس میں امام حسن عسکری سے جو متعلق دن پنجشنبے کا ہے، جمعرات کا دن امام حسن سے متعلق، جمعہ کا امام زمانہ سے. تو یہ 2 امام سے، باقی 4 اماموں سے ایک دن ہے. 12 امام 7 دنوں کے اندر جو ہے تقسیم کیے گئے ہر ایک کی زیارت. تو پنجشنبے کے دن ویسے بھی امام ہے، کل شب ولادت بھی تھی اور آج بھی دن ہے ولادت. اور صلوات خاص جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کی گئی. تو وہ صلوات بھی انشاءاللہ جمعرات کو کم سے کم پڑھے تاکہ اپنے امام کو جمعرات کے دن یاد کر سکیں. دوسرا، امام کا احترام بزرگداشت، یعنی امام کو جو ہے وہ جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنا کر ان کی تعلیمات کا احترام کرنا. اس کے بعد نصیحت خیرخواہی، انسان کا امام سے محبت کے ساتھ ساتھ امام کے چاہنے والوں سے محبت اور ان کے لیے خیر خواہی اور ان کے لیے اچھے جو ہے وہ ویوز و وشز کو رکھنا، یہ امام کے لیے خاص ہے. امام کے بہت سے القاب ہیں. عسکری آپ کو بارہا بتایا. اس کے جو 2 ریزن ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ریسم ٹاؤن یعنی جہاں رہتے تھے وہ ملٹری ٹاؤن تھا، اس لیے آپ کو عسکری ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے بادشاہ کو وہ اپنی جو ہے وہ قدرت دکھائی تھی کہ تمہارے پاس انسانوں کا لشکر ہے، میرے پاس جو ہے ملائکہ کا لشکر ہے. تو اس ملائکہ کا لشکر رکھنا، اور اس کو بہت سے لوگوں نے اشعار میں بھی پڑھا ہے کہ ملائکہ کا لشکر جو رکھتا ہے اسے عسکری. ایک آپ کا جو ہے وہ لقب خالص ہے، پیور یعنی بہت ہی زیادہ پاکیزہ. الحادی گائیڈ امام کا جو ہے وہ لقب العسکری یعنی ملٹری کا رسم. اس کے اندر الزکی پیور چیسٹ کے معنی میں آتا ہے. الخاص یعنی پرٹیکولر، امام کا ایک خاص مقام تھا اور خاص امامت میں نرس کی آخری چمکتا ہوا ظاہری سورج جو ہے تو وہ خاص. سامت سائلنٹ، امام کم گفتگو کرتے، کم ملتے تھے لوگوں سے، اس لیے سائلنٹ. سامت آپ کا ایک لقب ہے. سراج یعنی اب جو تمام معصومین کے لیے ہے لقب سراج کا، لیکن خاص امام ہے جو ہے وہ امام حسین کے لیے کا المصباح الہدیٰ، مصباح کا ہے، یہاں امام کو سراج کا ہے.
تقی آپ کا ایک لقب ہے. تو یہ بہت سارے القاب ہیں جو امام کے بیان کیے گئے ہیں جس سے عظمت امام ظاہر ہوتی ہے. امام کے سلسلے کے اندر خود امام دیکھیے، اب امام جو ہے وہ خود اپنی تعریف تک پہچانا رہے ہیں. انسان کو پہچاننا ہے تو امام کو امام ہی کی زبان سے پہچاننے کا تو آسانی ہو گئی. ان اللہ تبارک و تعالی بین حجتہ من سائر خلقہ بکل شیء ویعطیہ اللغات ومعرفۃ الانساب والاجال والاحوادث ولو لا ذلک لم یکن بین الحجۃ والمحجوج فرق. یہ امام حسن عسکری کی حدیث ہے. امام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو دیگر مخلوقات کے اوپر بالکل واضح کر کے، آگاہ کر کے، بالکل روشن کر کے بیان کیا ہے. یعنی جس طرح سورج اور ستاروں میں فرق ہوتا ہے، سورج اپنی چمک سے پہچانا جاتا ہے وہ سورج ہے، ستارے ستارے. اسی طرح انسانوں کے بیچ میں امام اپنی قدرت اور اپنے علم اور اپنی ابوہت اور اپنے چہرے کی رونق سے پہچانا جاتا ہے کہ امام اگر امام کو دیکھیں گے تو امام کو دیکھتے انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ امام ہے. ان کو خدا نے وہ کوالٹی، وہ چیزیں دی جس سے انسان پہچان. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بالکل واضح کر کے بالکل دو لوگوں کے سامنے آگاہ فرمایا. اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ نے صرف یہ نہیں، ان کو وہ کوالٹیز دی ہے، اگر پھر بھی انسان نے پہچانا ہے تو کچھ خاص چیزوں سے امام کو آگاہ کیا ہے. ان خاص چیزوں یوتی لغات، امام وہ ہوتا ہے جو ہر زبان کو جانتا ہے. دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں جس کو امام نہیں جانتا. اب دیکھیے آپ کو تھوڑا سا اس کا مثال دیں، آپ کو پتہ چل جائے. اگر آپ کے ایئربڈس 160-70 زبانوں کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو اللہ کا بھیجا گیا امام تمام زبانوں سے واقف ہے، تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. آپ اگر یہ آئی سے ڈیولپ کر سکتے ہیں تو جس کو خدا نے پیدا کیا ہے، جس نے ساری زبانیں بتائیں، جس نے اصلی زبان میں بولنے کا آپ کو طاقت دی ہے، یہ کہہ کے کہ ہم نے جو ہے تمہارے لیے ایک زبان اور 2 ہونٹ بنائے. تو یہ ایک زبان اور ہونٹ اللہ کی طرف سے خود عطا اللہ کی، تو اللہ جانتا ہے اس سے کیا زبانیں نکلیں گی کیا. معرفت الانساب، امام ہر ایک انسان کے شجرے سے واقف ہوتا ہے. انسان کو دیکھتے پہچان لیتے ہیں کون ہے، امام انصاب سے واقف ہوتا ہے. والحوادث، امام جانتے ہیں کہ زمانے میں کیا گزرا اور کیا ہونے والا ہے. آنے والے زمانے کے تمام حوادث، آنے والے تمام واقعات سے امام واقف ہوتے ہیں. کب کس کو موت آئے گی، کب کس کی زندگی کیا ہے، امام اس کی وجہ سے دعا بھی کرتے ہیں. لولا ذلک لم یکن بین الحجۃ والمحجوج فرق. امام کہتا ہے اگر یہ کیفیت نہ ہوتی، اگر یہ سب کوالٹی امام میں نہ ہوتی تو جس کو خدا نے حجت بنایا اور جن پہ وہ حجت، اس میں کیا فرق رہ جاتا. آپ بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ڈاکٹر جانتا ہے، تو آپ میں ڈاکٹر میں فرق کیا ہے پھر. ڈاکٹر وہ جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے، اسی لیے اسے ڈاکٹر کہتے ہیں. یہ حجت خدا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جو جانتے ہیں وہ امت نہیں جانتی. تو یہ خاص جو ہے وہ امام نے پیغامات دیے ہیں جو ہمارے لیے باعث خیر بنتے ہیں، اور ہم اس سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ واضح طور پر امام سے آشنا ہو سکیں، یہ ہمارے باعث خیر بنے. میں نے عرض کیا تھا باہر کیونکہ چیزیں دہرا دیتے ہیں کام آتی ہے. یہ 10 علامتیں امام نے بنائی. میں صبح پڑھا، اس کے علاوہ 5-6 علامتیں اس کے علاوہ بھی جو روایتوں میں ملتی وہ بیان کی. میں جلدی سے گن دیتا ہوں تاکہ یہ علامتیں ہمارے اندر زیادہ موجود ہوں. ہم انہیں بنائیں. امام حسن عسکری نے جو ہے وہ جو 10 علامتیں، یہ جو روایت ہے، کیونکہ 5 تو آپ سب جگہ سنتے ہیں، 10 دمت الثاقبہ کی جلد 3 کے اندر صفحہ نمبر 172 پہ آئی ہیں. یہ 10 امام حسن عسکری سے شیعوں کی علامتیں کہ ہر روز 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کا یعنی کربلا کی جو ہے خاک پر سجدہ کرتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ کی جو ہے انگلی میں انگوٹھی پہنتے ہیں، اقامت اور اذان کے اندر اذان اور اقامت کو 2 مرتبہ دہراتے ہیں. یہ 2 مرتبہ دہرانا یہ خود جو ہے یہ شیعوں کی علامت ہے. اذان و اقامت میں حی علی خیر العمل کہتے ہیں. نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھتے ہیں، اور ہر دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں. اور آفتاب یعنی زدگی سے پہلے نماز عصر، یعنی سورج پیلا پڑ جائے اس کے پہلے نماز عصر کو ختم کر لیتے ہیں. سورج کے اور تاروں کے ڈوب جانے سے پہلے نماز صبح پڑھ لیتے ہیں. یہ 2 علامتیں یعنی عصر اور فجر کی وقت کی پابندی کے سلسلے میں امام نے کہا ہے. دوسرا کہ سر اور داڑھی کے اندر خضاب کرتے ہیں. نماز میت میں 5 تکبیر کہتے ہیں. یہ امام نے علامتیں بیان کی ہیں جس سے انسان جو ہے وہ آشنا رہے. اس کے علاوہ بھی امام نے کچھ اور علامتیں بیان کی ہیں، یعنی بتایا کہ شیعوں کو کیسا ہونا چاہیے. تو امام حسن عسکری فرماتے ہیں لشیعت ہی اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم والاجتہاد للہ والصدقہ الحدیث وداع الامانۃ الی من ائتمنکم من بر او فاجر وطول السجود وحسن الجوار. یہ 5-6 اور ایڈوائز ہیں امام حسن عسکری کے اپنے شیعوں سے کہ شیعوں کو کیسا ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں امام حسن عسکری فرما رہے ہیں کہ تمہیں تقوی الہی کی میں وصیت کرتا ہوں. یہ تقوی الہی کی جمعہ کا خطبہ میں بھی تقوی الہی امام خود کہہ رہے ہیں. امام کا خود کا لقب ان کے پہلے
جو امام کا اس کے بعد والے میں سب کا تقی لقب ہے. تقی سے مراد تقویٰ, تو سب تقویٰ الہی کی میں تمہیں. اس کے بعد دین میں پرہیزگاری اختیار کرو. دین کو جب دیکھو تو دیکھو کوئی چیز حلال ہے حرام ہے اس کو جاننے کے ساتھ شبہات سے بھی پرہیز کرو, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس لیے کہتے ہیں امام دین میں پرہیزگاری اختیار کرنے, اللہ کی خاطر جد و جہد کرنے کے لیے. یہ جو جملہ اس کی بڑی ویلیو ہے. کیا ہے؟ والاجتہاد للہ ہے نا. ایک ہوتا مجتہد جو دین میں جا کر تمام حدیث و روایت سے آپ کے لیے احکام شریعت بیان کرتا ہے. ہمارا یہ کہ احکام شریعت جان کر اسے صحیح طور پر اپلائی کرنا, اپنی زندگی میں اسے صحیح طور پر جو ہے اپلائی کرنا, یہ جہاد. دوسرا کیا ہے کہ ایون ہم زندگی بھی اگر کما رہے ہیں, زندگی کی جد و جہد, آپ روز جاتے ہیں روزی کماتے ہیں کرتے ہیں, اس میں بھی للہ ہی عنصر ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑا, کوئی بھی کام اگر آپ کر رہے ہیں اگر اس میں للہ ہی عنصر ہے تو وہ عبادت بن جائے گا. اس کی بہت دلیل ہے. اس کا سچ بولنے, لوگوں کی امانتیں ادا کرنے, چاہے وہ نیک ہو یا برے ہوں. آپ برے کی امانت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتے, لے نہیں سکتے, سیز نہیں کر سکتے. آپ دنیا میں کسی کی بھی آپ ایسٹس کو سیز کر دیتے ہیں, اسلام میں روا نہیں ہے. اسلام میں چاہے نیک ہے یا برا ہے, آپ اس کی جو ہے ویلیویبل چیز کو سیز نہیں کر سکتے. اب یہ امام کی دیکھیں بہت امپورٹنٹ, طولانی سجدہ کرنے کی ایڈوائز دیتا. امام نے کیا کہا, شیعوں کی علامت کیا ہے کہ طولانی سجدہ کرتے ہیں. میں اتفاق سے بھی کہیں تھا, میں دونوں کو تھوڑا ٹوکنا بھول گیا, میں کہیں کھڑا تھا تو لوگ نماز پڑھے تھے. یقیناً تو نماز میں جو لوگ سجدے میں جاتے ہیں بعض اوقات مجھے, کیوں میں ٹیچر ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا سجدہ پورا نہیں کیا, کیونکہ وہ جتنی مرتبہ آپ کو 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہے, اس کے اندر منیمم ٹائم ہے. فاسٹیج بھی کہتے ہیں تو کم سے کم 3 سیکنڈ کا ٹائم چاہیے آپ کو. بھائی جتنا آپ اسٹاپ سائن پہ رکتے ہیں اتنا تو سجدے میں رکیں, ورنہ ٹکٹ مل جائے گا. لیکن لوگ یہ امام تو کہ طولانی سجدے کا, تو یہاں طولانی سجدے کے آرام سے آپ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی و بحمدہ بھی کہیں, رکوع بھی طولانی. کیونکہ امام محمد باقر کی حدیث میں نے کہ جو آدمی مکمل رکوع کرتا ہے وہ فحشت قبر, عذاب قبر سے بچ جاتا ہے. اور طولانی سجدہ جو ہے وہ انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے, عقل کو بڑھاتا ہے, بہت ساری چیزیں اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ خیر و برکت یہ طولانی سجدہ رہتا ہے. اور طولانی سجدہ کا فائدہ سب سے بڑا ہے, جتنی دیر آپ کا سر سجدے میں ہوگا اتنا وقت آپ کی زندگی میں شمار ہی نہیں ہوگا. آپ اپنی عمر ویسے بھی بڑھا رہے ہیں, اللہ ویسے بھی ٹائم آپ کو گفٹ کر رہا ہے, تو جو ٹائم آپ کو فری میں مل رہا ہے اس کو فری میں چھوڑ نہ دیں. جو ٹائم ہمیں فری مل رہا ہے اسے فری میں چھوڑنے کی جو ہے کبھی بھی ایڈوائز. تو یہ بہت نہیں, تو طولانی سجدہ کرنا یہ بہت ہی اہم چیز ہے انسان. اس کے بعد کیا ہے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتا ہوں. یہ امام حسن عسکری کی ایڈوائزز ہیں. تو 10 علامتیں, یہ بھی علامتیں, یہ بھی کہ اس کا مطلب کیا ہے, شیعہ طولانی سجدہ کریں گے, شیعہ جو ہے تقویٰ پرہیزگار ہے, دین میں اجتہاد یعنی ہمیشہ اللہ کی خاطر کوشش کریں, سچ بولنا, امانتوں کا ادا کرنا, یہ سب کے سب جو ہے وہ کوالٹیز ہیں جو امام چاہتے ہیں کہ ان کے اندر باقی رہیں. صبح میں نے عرض کیا تھا, میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں عرض کرتا ہوں وہ چند چیزیں کہ اب امام نے اس کے ساتھ ساتھ ایک موضوع تھا خاص جس کو میں نے ہمبلنس, انکساری, انسان کا لوگوں کے سامنے جو ہے جھک کر ملنا, یہ امام کی خاص فرمائش ہے جو, اور امام نے اس کا بڑا ریوارڈ بیان کیا. یہ ایک حدیث ہے, انشاءاللہ میں بھی دوسرے خطبے میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں امام حسن عسکری کی ایڈوائزز, کہ جب ان کا دن آتا ہے تو ان کی زندگی سے آشنائی کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات سے آشنا ہو کر کچھ نہ کچھ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اگر ہم زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو پھر ان کا تبرک جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ زندگی کو بابرکت بناتا رہے گا. جس طرح آپ یقینی طور پر امام حسین کے زوار کے قدموں کے نشان جو خاک ہوتی ہے وہ انسان کو شفا دیتی ہے, تو امام کی ایڈوائز انسان کو کتنا زیادہ شفا بخشے, کتنا زیادہ باعث خیر و برکت بنے گی. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ زیادہ زیادہ تعلیمات محمد آل محمد سے آشنا ہوں اور اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ وہ ہماری زندگی کو برکت بنا سکے. علامتیں ہمیں ڈھونڈیں, یہ علامتیں ہمیں کتنی زیادہ ہیں تاکہ ہماری زندگی بابرکت ہو جائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وردا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک بیماری شفا کامل عاجل عطا فرما, پریشان کو دور فرما دے, ہماری عبادت کو قبول فرما لے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. میں شام میں اپنا ائمہ معصومین علیہ السلام کی محبت, ان کی معرفت, ان کی اطاعت کی توفیق عنایت فرما.
ان کی زیارت نصیب فرما، اور جہاں بھی شیعہ در قرار جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جماعت قائد میں رہائی عطا فرما، جماعت میں کسی پریشان کو دور فرما دے، پر جماعت برزان برسوزار کر دے، برسوزان برکت عطا فرما، ہمارے بچے سلم کامیابی عطا فرما، جو اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے اسم بہر فرما، مخصوصاً جماعت بیمار خاتون جو اس میں بیمار ہیں، مثلا رباب بنت غلام علی، روبی بنت غلام علی، مقصود بھائی اشتاق پہ ناصر بھائی حسین اپن عشاء پہ اعجاز بھائی انور بھائی ناصر بھائی پنور مظاہر بھائی رباب بانتو بنت غلام علی، سر جمنات بیمار سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پروردگار کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار شخص نصیب دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جو ہماری ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار عفو و بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبیوں کا اطلانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ و سلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وجل اللہ فرجہ شام، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، ان کے لیے تاجل ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آج 10 ربیع الثانی ہے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اسی مناسبت سے ان کی تعلیمات کہ جو ہماری زندگی کو سنوار سکتی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں امام کی ایک بہت بڑی ایڈوائز ہے، اور یہ ایڈوائز کا بہت بڑا صلہ ہے جو انسان کو ملتا ہے، اور انسان کی زندگی میں بہت سی برکتیں اس کے ذریعے آتی ہیں، خود ایک موضوع مستقل میں نے صبح عرض کیا انشاءاللہ کہ آپ کو سننا ہے تو، لیکن یہاں چند ایڈوائز کہتے ہیں، من تواضع فی الدنیا لاخوانہ فہو عند اللہ من صدیقین ومن شیعۃ علی ابن ابی طالب حقا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے ایمانی بھائی کے لیے خاکساری، ہمبلنس، جھک کر اس سے ملے گا، خدا اس سے صدیقین میں شمار کرے گا، اور اس کے ساتھ سے آئے اور یہ امیر المومنین کے حقیقی شیعوں میں شمار ہوگا۔ ایک شیعہ بننا، حقیقی شیعہ بننا، تو حقیقی شیعہ بننے کے لیے انسان کا ہمبل ہونا، اس کا منکسر مزاج ہونا، اس کا لوگوں سے جھک کر ملنا جو ہے یہ بہت ضروری۔ اب اس پہ ایک پورا ڈسکشن، لیکن میں چند چیزیں اس میں سے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ لفظ جو ہے یہ
ہمبلنس جو ہم انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں، جو پورا اس کا ٹرانسلیشن تواضع کا نہیں ہے. تواضع ایک ایسی چیز ہے جس کی ڈیمانڈ اللہ نے رسول تک سے کی ہے. رسول سے بھی کہا ہے کہ وقفز جناح، کہ اپنے شانوں کو مومنین کے سامنے جھکائے رکھو. یہ دعوت ذوالشرع کا جب وہاں حکم ہے، اس کے بعد ہی ہے کہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کے سامنے آپ ہمبل رہیں. تو ہمبل رہنے سے کا کیا مفہوم ہے کہ اگر جس کے پاس دنیا میں انسان میں جتنی خوبی ہو سکتی ہے، جو انسان خوبی تصور کر سکتا ہے، وہ سب ذات محمد مصطفیٰ میں جمع ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جتنے نقص و عیب ہو سکتے ہیں ہر ایک سے ان کی ذات خالی ہے. تو اس کا کامل ترین انسان، جب خدا کامل ترین انسان کو حکم دے رہا ہے کہ مومنین کے سامنے شانوں کو جھکا دو، ہمبل رہو، تو ناقص انسان کے لیے یہ جرت ہی نہیں ہے کہ کسی کے سامنے ایٹیٹیوڈ دکھائے، متکبر ہو جائے. یہ ہے نا، یہ سب سے بڑی. تو اب دوسری چیز ہے کہ کس قدر ہمبلنس تھی، اس کی آپ دلیل دیکھیں. خود نبی کے سلسلے معصومین نے بیان کیا نبی کتنے ہمبل تھے. تو ان کی 5 علامتیں لکھی نبی کی ہمبل ہونے کی. سب سے پہلے وہ جسے بھی ملتے تھے سب کو سلام کرتے تھے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، اپنا ہو یا پرا. امام یعنی رسول سب کو سلام میں پہل کرنا ہمبلنس کی علامت ہے. اور جو انتظار کرے کہ لوگ ہمیں سلام ٹھوکیں وہ متکبر ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے کہ نبی ڈفرینشیٹ نہیں کرتے تھے، سب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ محبت سے پیش. یہ پہلی، یہ بہت بڑی چیز ہے. دوسرا کیا ہے، اگر کوئی انہیں دعوت دیتا تھا تو چاہے وہ سوکھا خرما ہی کی کھلا کر زمین پہ بیٹھ کر کھلا رہا ہو، نبی اس کی دعوت کو رد نہیں کرتے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا یہ تھے آپ کے یہاں تو نہیں، آپ تو خیر رشتہ داری کی طرف سے آتے ہیں، ورنہ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ بڑے نے بلائے تو خوش ہو جاتے ہیں، چھوٹے نے بلائے تو پھر ان کو سوچنا پڑتا ہے جائیں کہ نہیں جائیں. تو یہ ہمبلنس کی علامت نہیں ہے. یہ انسان کے اندر ایٹیٹیوڈ آ گیا. ایٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہے، وہ متکبر ہو گیا. تو یہ ایڈوائز بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا کیا ہے کہ نبی خاص جو ہے پروٹوکول کے قائل نہیں تھے. دیکھیے نبی کو کتنا پروٹوکول ملا ہوا ہے. دیکھیے دنیا میں جس کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہو، اور پروٹوکول کیا ہے، سر پہ سایہ رہتا ہو، جس کا خود سایہ نہ ہو، ہے نا، جس کا چہرہ، یہ دیکھا ہے کہ نبی، یہ بہت سی روایتیں سنی، شیعہ روایتیں بہت بھری پڑی ہیں، اندھیرے میں بھی جس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہو. یہ نبی کی ہے کوالٹی، پہچانے جاتے. نبی اپنے نور سے، اپنے جمال سے، خوشبو جس کے بدن کی ایسی ہو کہ گلیاں مہکتی ہوں، اتنا پروٹوکول. اس کے بعد کسی پروٹوکول کے قائل نہیں تھے. ہمارے ذرا سا اگر ہمارے جو ہے وہ مجاز سے کم مل جائے تو انسان ذرا سا جو ہے اس پہ نالا ہو جاتا ہے. اس کے بعد ذرا سا جو ہے، اب دیکھیے ایک پروٹوکول آپ کو سمجھاتا ہوں کتنا پروٹوکول انسان اس کا قائل ہوتا ہے. کھانے میں ذرا سے اونچ نیچ ہو جائے انسان کا مجاز بگڑ جاتا ہے. نہیں کوئی اگر آپ کے ساتھ بھی ہم، تو یہ ہمبلنس کی نبی کی علامت ہے. کہیں بھی جب کھانا کھاتے تھے نبی بالکل عبد کی طرف بیٹھ کر کھاتے تھے، ٹیک نہیں لگاتے تھے. یہ ہمبلنس کی علامت ہے. بہت سی علامتیں نبی کی زندگی میں ہمبلنس کی بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان اس سے ہمبل رہے. ہمبلنس کی جو سب سے بیسٹ جو ڈیفینیشن، میں بہت سی ڈیفینیشن بیان کی تھوڑی سی، جو بیسٹ ڈیفینیشن کیا ہے کہ انسان، ہر ایک انسان کو اس کے مرتبے کے اعتبار سے پروٹوکول دے. اور دوسرا کیا ہے کہ وہ دوسروں کے بھی عظمت کا اور ان کے احترام کا قائل ہو. دوسروں کے بھی عظمت و احترام کا قائل، اپنے کو سب سے بڑا نہ سمجھے بلکہ لوگوں کے اندر کوالٹی تو ان کو بھی پروٹوکول، ان کو بھی جو ہے اپنے سے بڑا سمجھے، ان کا بھی خیال رکھے. یہ سب سے. دوسرا کیا ہے جو ہمبلنس کی سب سے بہترین علامت کیا لکھی ہے کہ لوگوں کو ویسا ہی ٹریٹ کرے جیسا وہ چاہتے ہیں لوگ اسے ٹریٹ کریں. یہ بیسٹ علامت ہے. ہمبلنس کی سب سے اچھی جو ایڈوائز ہے وہ امام علی رضا نے دی ہے. وہ کیا دی ہے کہ اس نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ امام کی بہت سی ایڈوائز ہیں جو امام دے رہے ہیں. دوسری جو ہمبلنس کی علامتوں میں سے خاص علامت ہے وہ علامت یہ کہ انسان، یہ ہمبلنس جو ہے نا اصل میں اس کا تعلق دل سے. جب دل میں انسان کے تواضع آتی ہے تب جا کے وہ اس کے اعضاء و جوارح کے اوپر ظاہر ہوتی ہے. اب میں آپ کو 5 ہمبلنس دکھاتا ہوں، آپ ٹیسٹ کیجیے گا کہ آپ ہمبل ہیں کہ نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی ہمبلنس ہوتی ہے اولاد کے ماں باپ کے سامنے.
اگر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ وائی جو ہے وہ جنریشن کے ہیں اور ہم جینزی ہیں تو ہم سپیریئر ہیں، آپ انفیریئر ہیں. ہم کو پتہ ہے کہ فون کیسے چلتا ہے، آپ کو پتہ نہیں. یہیں سے آپ کی ہمبلنس ختم ہو گئی. کیوں آپ نے ریڈیو دیکھا نہیں، ہم نے ریڈیو بھی دیکھا ہے نا. آپ نے جو ہے وہ سائیکل پہ سفر نہیں کیا، ہم کو سائیکل چلانا بھی آتی، آپ کو نہیں آتی. تو بہت تو جو پرانے زمانے سے بزرگ آ رہے ہیں انہوں نے وہ دور دیکھا ہے کہ جو آپ نے نہیں دیکھا. اس لیے ان کی جو ہے تعلیمات، ان کی نالج، ان کی زندگی الگ ہے. آپ کی زندگی آپ پاس آ گئی، اس پہ ٹیکنالوجی آ گئی، آپ ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سپیریئر ہو گئے. بزرگ پھر بھی بزرگ ہی رہیں گے. ہم دوسری ہم والدین کے سامنے ان کے یہ بہت بڑا ہے کہ آج کے دور میں جو یہ کوشچن ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کے ایک الگ موضوع ہے. جب بھی والدین اولاد کو کوئی ایڈوائز دے رہے ہیں، اولاد کے ذہن میں اگر یہ آ گیا کہ میں سپیریئر ہوں، میرے والدین انفیریئر ہیں، ان کی ایڈوائز میرے لیے یوزفل نہیں ہے، وہیں سے وہ متکبر شمار ہوگا. اس میں ہمبلنس نہیں ہوگی. وہ یہ کہتے نہیں آپ کو تو نہیں آتا، بس میں جانتا ہوں. آج کل بچوں کی عادت پڑی، وہ ڈائریکٹ آپ کو کہتے ہیں آپ کیا جانتے ہو، میں جانتا ہوں. اس نے کہا بیٹا تم دنیا جانتے ہو، ہم تمہیں جنت تک پہنچانے کا راستہ جانتے ہیں ہے نا. وہ تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم سے ہمارے سامنے جھک کر ہی تمہیں ملے گا، سامنے سینہ تان کر نہیں ملے گا. تو اس کی ایک یہ چیز ہے. دوسرا، شاگرد کی استاد کے مقابل میں آج یہ بھی ختم ہو گیا. آج یہ بھی چیز ختم ہو گئی ہے کہ شاگرد جو ہے وہ استاد کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ برابر کا سمجھتا ہے، کبھی کبھی بڑا بھی سمجھتا ہے. یہ بھی ایک پرابلم آ گئی ہے. تو وہ جب تک یہ دیکھیے ہمبل نے اس کی دلیل سنیں کیا امپورٹنٹ چیز ہے. ہم کیسے کتنا ہمبل ہیں، ہمبل سکھائی جاتی تھی. آج تک ہمارے والد نے کبھی کوئی مہمان آیا ہے، اگر ایک ہاتھ سے پانی دے دیا تو پھر شامت آ گئی، سمجھ آئیے. ہاں مشکل ہو، بہت بھینکر معاملہ خراب ہو گیا، ڈانٹ زبردست والی ڈانٹ پڑنے والی. پانی دینے کا آداب ہوتا ہے، ہاتھ میں گلاس رکھ کر دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر احترام سے آگے دیتے تاکہ وہ ہاتھ سے آپ کا گلاس اٹھائیں. آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے، وہ نیچے سے اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب آپ کا ہاتھ اوپر ہے، اس کا نیچے. ایڈوائز ہے کہ ماں باپ کو کوئی چیز دے تو ہاتھ پہ رکھ کے دے، وہ اٹھائیں. آپ کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ پہ نہیں جانا چاہیے. آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے اوپر، آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے اوپر ہوا تو آپ ہمبل نہیں ہے. اس کا مطلب اگر ہاتھ اپنے باپ کے ہاتھ پہ نہیں کر سکتے تو بات کو کیسے کر سکتے ہیں بھائی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ہمبل، اگر ہم ہمبل نہیں ہیں تو پھر نبی کیا امام حسن کر کے تم حقیقی شیعہ کے لیے ہمبل ہونا، اب اخوان یعنی اپنے بھائیوں کے لیے جو ایکول ہیں آپ کے، ان سے کہا جا رہا ہے. یہ الگ موضوع ہے. اپنے برابر والے کے ساتھ ہمبل ہونا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہاں تو آپ کے پاس ہے ہی چوائس نہیں. استاد سے، ماں باپ سے، بزرگ سے، عالم سے، ان کے یہاں تو آپ کو کوئی کوشچن کرنے کا موقع ہے ہی نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، آج دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ وہ مرجع کو بھی کہتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہم فتویٰ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں، آپ کو فتویٰ دینا نہیں آتا. تو ایسے میں ہمبلنس کا معیار بہت بدل گیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ دو. تیسرا یہاں کہا جا رہا نہیں، ہمبلنس کا ایک اور معیار جہاں ماں کے سامنے اس کے ہمبلنس کا اور زیادہ ریکوائرمنٹ بڑھ گئی، جو میں نے کل عرض کی تھی کہ ماں کا رتبہ کتنا بڑا ہے، وہاں ہمبلنس کا بالکل مقام ہی دوسرا ہے. وہاں انسان کو کیا نماز بھی اگر پڑھ رہا ہے مستحب، ماں نے آواز دی تو توڑ کے ہاں کہنا ہے. وہاں انسان کو وہاں چوائس نہیں چھوڑی. کتنا ہمبل بنا ہے، کتنا اللہ نے اپنے جو ہے رتبہ. تو ہمبلنس کے لیے بہت سی ایڈوائزز ہیں کہ جو انسان کو اس پہ عمل کرنا ہے تاکہ ہم ہمبل رہیں. ہمبل کے بغیر ہم حقیقی شیعہ علی بن ابی طالب کے نہیں بن سکتے. اگر حقیقی شیعہ بننا ہے تو ہمبل. اب میں نے بہت سی اس کی مثال دی تھی کل رات کو جو مجلس میں عرض کیا تھا کہ مولا کائنات کی زندگی میں اتنی ہمبلنس ہے کہ آپ کا لقب بھی ہے ابو تراب ہے، جو خاک پہ بیٹھ جاتے ہوں. قمبر کے لیے لباس خریدنے جا رہے ہوں تو ان کو 4 درہم کا، اپنے لیے 2 درہم کا خریدتے ہوں. ہم ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں ہمارا اپنا برانڈ سب سے بڑا ہونا چاہیے. دوسرے مومن کا برانڈ بڑا ہو گیا تو اس سے بڑا برانڈ لے آئیں گے. یہ آج کے دور میں ہمبلنس کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہے. ہمبلنس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ لوگ آپ سے محبت کریں گے. لوگ آپ سے، جتنا انسان جھکتا چلا جائے گا خدا اس کے مرتبے کو بڑھاتا چلا جائے گا. جو خدا کی خاطر تواضع کرتا ہے خدا اس کے رتبے کو بڑھا دیتا ہے. اللہ نے آسمانوں میں ملک رکھے ہیں،
جب بھی انسان جھک کے ملتا ہے کسی سے، ہمبل ہوتا ہے، اللہ ان ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کا رتبہ آسمانوں میں بڑھا دو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کے لیے، بہت بڑی ایڈوائز ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے دی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آخری حدیث میں وقت کو ختم ہو گیا. انشاءاللہ یاد رکھیں، بہت ہمبلنس پر پڑھا ہے میں نے ڈیٹیل سے انشاءاللہ، اس میں بہت سے موضوعات ہیں، میں وقت نہیں ہوتا ہے تو اس میں انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ کسی وقت تواضع کے اوپر، کہ تواضع ہے کیا، تواضع کے کتنے سارے جو ہے وہ پہلو ہیں، ہم تواضع کو کتنا امپورٹنٹ دیتے ہیں، کتنے الفاظ قرآن مجید میں تواضع کے لیے آئے. الگ لفظ تواضع قرآن میں نہیں آیا، لیکن اس کے مترادفات الگ الگ آئیں. جیسے وقف جناح کا، اپنے شانوں کو جھکائے رکھنا، یہ ہمبلنس کی دلیل ہے نا. کس کے سامنے؟ نبی کے سامنے، رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. یہ سب چیزیں ہمبلنس کی علامت ہیں. جو انسان کا سافٹ اسپوکن ہونا، یہ ہمبلنس کی علامت ہے. ایک ہمبلنس کی علامت میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بیجا آرگیو نہ کرنا، یہ بھی ہمبلنس کی علامت ہے. ہاں، اننیسیسری انسان کا جو ہے وہ مجادلہ جو ہے وہ فائدہ مند نہیں، انسان کو جری بناتا ہے، انسان کی ہمبلنس کو ختم کرتا ہے. خیر آخریت کہ حسن الصورت جمال ظاہر، حسن العقل جمال الباطن. انسان کے پاس دو طرح کی بیوٹی ہے، ایک ظاہر، ایک باطن. ظاہر کی بیوٹی اس کا اچھا لباس، چہرے کو سنوارنا، اچھا لک، یہ اس کا ظاہری بیوٹی. لیکن جو انٹرنل بیوٹی اس کی عقل ہے جو اس کو بڑھے. انسان جب تک اپنی عقل کو نہیں بڑھائے گا وہ باطن سے، انسائڈ سے بیوٹیفل نہیں ہو پائے گا. امام کہتے ہیں اپنی عقل کو بڑھاؤ تاکہ تم انسائڈ سے بیوٹیفل لگو. یہ انسان امام کی ایڈوائز ہے. انشاءاللہ خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ امام کی تعلیمات پہ عمل کریں. انشاءاللہ امام حسن کی ولادت تھی، انشاءاللہ میں بچے لیٹ آئے تھے، میں نے انگریزی میں نہیں پڑھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ انشاءاللہ بہت سی حدیثیں امام کی، جس میں سے ایک حدیث ان کے کہ امام کی یہ بہت اچھی حدیث ہے، میں نے بچوں کو پڑھائی تھی کل. کہتے ہیں یور بیسٹ فرینڈ ہو فورگیو یو مسٹیک اینڈ ریمبر یور گڈ ڈیڈس. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا اچھے کسی کے دوست بننا چاہتے ہو، if you want to become a good friend, always forget his mistakes, remember his deeds he performed for you. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد.